موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، ریگ ساحل پر تڑپتی زندگی ہے کربلا۔ صبر کے اور ضبط کی یہ منزلیں ہیں آخری، صبر کی اور ضبط کی یہ منزلیں ہیں آخری، عزم اہل بیت کا کیا دیکھتی ہے کربلا۔ حق کبھی جھکتا نہیں ہے سر بھی کٹ جائے اگر، حق کبھی جھکتا نہیں ہے سر بھی کٹ جائے اگر، ذہن و دل کے واسطے ایک آگہی ہے کربلا۔ کیوں سکینہ اور زینب اس قدر خاموش ہیں، کیوں سکینہ اور زینب اس قدر خاموش ہیں، دور تک صحرا میں دیکھو خاموشی ہے کربلا۔ مٹ گیا ہے فرق سب فردا میں اور دیروز میں، مٹ گیا ہے فرق سب فردا میں اور دیروز میں، مات دے کر رخش دوراں کو چلی ہے کربلا۔ تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا۔ اے غم شام غریباں اے شب تار علم، اے غم شام غریباں اے شب تار علم، اہل دل کو روز و شب تڑپا رہی ہے کربلا۔ موج دریا کے لبوں پر تشنگی ہے کربلا، ریگ ساحل پر تڑپتی زندگی ہے کربلا۔ أيها الراقي أيها الباقي يا أمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتیہ فیہا طویلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ براہ راست پروگرام کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ نسیم کربلا انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اربعین امام حسین علیہ السلام تک روزانہ کی بنیاد پر
جاری رہے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام میں آپ کو براہ راست کربلا معلیٰ کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ مشی اربعین میں جو ہمارے ساتھی دوست اس وقت وہاں موجود ہیں، ہماری ٹیم جو اس وقت مشی اربعین میں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی رابطہ کریں گے۔ زائرین کی صورتحال مشی اربعین امام حسین علیہ السلام کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، براہ راست وہاں سے مناظر دکھائیں گے، وہاں کی فضا دکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ زائرین سے بھی بات چیت ہوگی انشاءاللہ، اور پروگرام میں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمان عالم دین بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ان ایام میں کہ جو زائرین اس سال کربلا نہیں جا سکے اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے، کوشش یہ ہے کہ گھر بیٹھے ان ناظرین کے لیے براہ راست مناظر ہم کربلا معلیٰ سے مشی اربعین سے جو ہے وہ دکھائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو اس مقدس مقام کی زیارت کرائی جائے، زائرین سے بات چیت کی جائے اور مشی اربعین کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کیا جائے، چلتے ہیں ہم اور آپ مل کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ جی ہاں، نسیم کربلا یہ پروگرام روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ہم لے کر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اربعین امام حسین علیہ السلام تک آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ہم براہ راست آپ کو لے کے چلیں گے کربلا معلیٰ مشی اربعین میں، اور انشاءاللہ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ایام اربعین امام حسین علیہ السلام، ایام عزا ہیں۔ اس وقت پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ کربلا کی طرف انہوں نے اپنا سفر کیا ہے۔ کچھ ناظرین جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہمارے زائرین جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہمارے زائرین جو ہیں وہ راستے میں ہیں۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ جو پہنچ چکے ہیں پروردگاروں کو خیریت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹائے، اور جو زائرین اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے، پروردگاروں کی مشکلات دور فرمائیں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں،
اور پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مشی اربعین کی ویڈیوز ہمیں ارسال کی تھیں. اس سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے. آپ اپنی جو ہے ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہم قدم کے عنوان سے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں ہم قدم کے نام سے, اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں جو بھی اس وقت موجود ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں, وہ اپنی اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنی ویڈیوز ہمیں ارسال کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز ہم جو ہے وہ شامل کریں گے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں مشی اربعین سے برادر محترم سید علی نقی نقوی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. السلام علیکم آپ کو اور جتنے دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں نسیم کربلا کے, سب کو سلام پیش ہے, اور ساتھ ہی ان ایام کی تعزیت عرض کرتا ہوں. آپ کو بتاتا چلوں, آج ہم جو ہمارا سفر تھا بصرہ سے آغاز ہوا, وہ آج ہم پہنچے ہیں بطحا کی سرزمین پہ. ناصریہ کے بعد یہ علاقہ آتا ہے, اور بطحا سے تقریباً ابھی 300 کلومیٹر کربلا باقی ہے. روز بروز جیسے جیسے ہم چلتے جا رہے ہیں اور ہمارا سفر کربلا سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے, مومنین کے رش میں عزادارانوں کا رش, شوق, ولولہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس ساتھ ہی اگر جہاں وہ نزدیک ہو رہے ہیں وہاں گرمی کی حالت یہ ہے کہ 45 سینٹی گریڈ سے 50 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے, اور ساتھ ہوائیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ گرم ماحول ہے. اور کیونکہ خود ایک ٹیمپریچر بھی اس طرح کے, اوپر سے ہوا اتنی تیز ہے کہ جس سے خاص گرم ہوا محسوس ہوتی ہے. اتنی گرمی کے باوجود بھی جو زائرین ہیں, جو جوانان ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بڑے شوق و ولولے کے ساتھ کربلا کی جانب گامزن ہیں. اور کیوں گامزن نہ ہو؟ اگر روایات میں دیکھیں سعادت بھائی تو بہت زیادہ فضائل ہیں زائر امام کے. مثلا ایک کیا ہے کہ اگر انسان زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے خدا ایک فرشتہ قرار دیتا ہے. اسی طرح اور روایات ہیں کہ ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے. کتنے حج کا ثواب ہے, کتنے بدر و احد کے شہداء سے زیادہ ثواب ہے اس کا. اور یہ سارا اہتمام کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہم ان ایام سے ایک وہ اسوہ حاصل کریں اور وقت کے امام کے لیے لبیک کہیں. اگر ہم ان چیزوں کو متوجہ نہیں ہوتے تو وہ جو اصل فلسفہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں تمام ناظرین کی توسط سے, اور جو ہمارے ناظرین ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے کسی پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں, اور اپنے دل میں حاجت لیے ہیں, اپنے نام جنہوں نے بھیجے ہیں, جنہوں نے پیام بھیجے ہیں, جنہوں نے میسج بھیجے ہیں, ان سب کی جانب سے, تمام مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے, جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے, جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافے کے لیے, اور جو سفر پہ ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے اور حفاظت سے اپنے واپس ملک میں جانے کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان ایام کے صدقے جو مومن جہاں کہیں بھی ہے, پریشان حال ہے, حاجت روا ہے, اس کی پریشانی دور ہو, اس کی حاجت روائی ہو. اور ایک چیز جو کل ہم نے ایک موقع میں دیکھی اور ان سے بات کی, کہا کہ جب سے میں نے موقع لگانا شروع کیا ہے تو چند برکات میری زندگی میں ظاہر ہوئے ہیں. ایک وسعت رزق, اور دوسری جو بہت زیادہ جذاب تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ وہ کہا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں موقف لگاتے ہوئے, اور اس کے بعد میں مستجاب دعا ہوں. میں دعا کرتا ہوں, خدا میری دعا کو رد نہیں کرتا. یہ ہے آبرو راہ حسین ابن علی میں, یہ ہے عزت راہ حسین ابن علی میں. میں تمام ناظرین کی جانب سے, تمام مرحومین کی جانب سے, تمام شہداء کی جانب سے, اور جو مومنین ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں اور امام کے حضور سلام پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك اللہم الفرج. عجل لولیک الفرج. بہت بہت شکریہ برادر عزیز سید علی نقی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بصرہ سے. نجف کی طرف جو مشی 40 کا جو اس وقت وہاں پہ سلسلہ ہے اس میں وہ موجود ہیں نجف کی طرف، اور لاکھوں کی تعداد میں زائرین دن رات جو ہیں وہ بپائے پیادہ جو ہے وہ رواں دواں ہیں نجف کی طرف، اور نجف سے پھر کربلا کی طرف یہ قافلہ جو ہے وہ چلے گا. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ اس وقت وہ کربلا کی جانب جو ہے انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر لیا ہے، اور پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار اب ان تمام زائرین کی یہ زحمات اور ان کی زیارات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی پروگرام میں شریک ہوں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے. فی الحال چلتے ہیں اور ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان کو نظر تشت میں رکھا تھا جو سر مجھے لا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. نیل رسی کے گردن پہ دکھاؤں گی انہیں، اور احوال یتیمی کا سناؤں گی انہیں. باپ کو بیٹی سے ایک بار ملا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. آگ دامن میں سکینہ کے لگا کر ظالم چھین کر لے گیا کانوں سے بھی گوہر ظالم. میرا دامن میرے بابا کو دکھا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. آپ کے بعد سکینہ پہ ستم یہ بھی ہوا، مجھ کو مانگا ہے کنیزی میں لینے بابا. دل پہ تحریر ہے یہ درد مٹا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی. میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی. اب نہ پانی کی طلب پیاس کا احساس نہیں، کیونکہ نزدیک میرے حضرت عباس نہیں. علقمہ سے میرے امو کو بلا دے کوئی.
میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی، میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی، فرقت بابا میں رونے نہیں دیتے ہیں لئی، میں یتیمہ ہوں مجھے یوں بھی گھڑکتے ہیں لئی، میری فریاد یہ بابا کو سنا دے کوئی، میرے بابا ہے کہاں مجھ کو بتا دے کوئی، میں سکینہ ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے، برادر عزیز سید علی نقی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مشی اربعین سے براہ راست، اور وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو لیے چلیں گے کربلا معلیٰ، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب بھی موجود ہوں گے، اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ لیکن فی الحال ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مہمان عالم دین موجود ہیں، اور خوش نصیبی ہے ہماری، آج ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا ہے حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا۔ آپ کو شکریہ کہ آپ نے پھر مجھے یہ موقع دیا۔ سلامت رہیں قبلہ۔ میں چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں، اور انسانوں کا ایک دریا جو ہے وہ کربلا کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، اور اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں جو ہے وہ سلام پیش کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں مشی اربعین کے حوالے سے آج بات کی جائے کہ یہ شاعر اللہ جو ہیں، قرآن اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ایام اعزاء کے حوالے سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ سلامت۔ بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے۔ دیکھیے اس سوال کو 3 انداز سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس سوال کا جو جواب ہے صحیح، تو میں پہلے ان تینوں کی طرف اشارہ کروں، پھر اس میں سے ایک جہت کو بالکل تھوڑا تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ بالکل دیکھیے کبھی ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جو مشی اربعین خود یہ لفظ اربعین صحیح، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لفظ اربعین کو جو 40 یعنی عدد 40، یہ ایک خوبصورت گفتگو ہے کہ قرآن میں اگر ہم عدد اربعین کو جستجو کریں صحیح، قرآنی آیات میں، تو کیا کیا معارف اس حوالے سے ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور اگر موقع ملے گا تو عرض کروں گا، اور بالکل ناظرین بہتر جانتے ہیں ایک الگ موضوع ہے۔ ایک دوسری گفتگو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو مشی اربعین پہ جاتے ہیں، یا جو زائرین جاتے ہیں، یا جو ہم دیکھتے ہیں، یہ قرآنی کن آیات کے تحت ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یعنی قرآنی جو احکام ہیں، جو اوامر قرآن ہے، قرآن نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے کہ انجام دے، یہ مشی اربعین کس آیت کا عملی مصداق ہے، یہ ایک گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک الگ جہت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ خود لفظ شاعر کے بارے میں کہ تعظیم شعائر الہی، اس کو قرآن نے تقوی کی ایک نشانی ذکر کیا ہے۔ صحیح، یہ ایک گفتگو ہے، خوبصورت گفتگو ہے کہ شاعر الہی سے مراد کیا ہے، اور تعظیم کے کن کن طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ایک تیسرے جہت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو مشی اربعین ہے، یہ مشی اربعین کن آیات کی تجلی گاہ بن سکتا ہے۔ صحیح، یعنی دیکھیں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو خود بخود یہ مشی اربعین کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح، بعض علماء، بعض مفسرین یا جو قرآنیات میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے تفسیر سے ہٹ کے ایک گفتگو کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے تفسیر اور تعویل مصداق، لیکن ایک ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں تداعی معانی۔ صحیح، تداعی معانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، صحیح، اس کو تداعی معانی بولتے ہیں۔ تو مشی اربعین اس حوالے سے کیا ہے، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں ایک مقصد کے تحت، ایک جہد کے تحت، سب رواں دواں ہیں، یہ کاروان ہے انسانی،
بلکہ یہ ایک بحر بے قرار انسانوں کا جو چاروں سمت سے جو ہم دیکھتے ہیں صرف نجف سے کربلا ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف جہات سے، ادھر بغداد کی جانب سے، مختلف شہروں اور سے، سختیوں کے باوجود قبلہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یعنی بہت آسان ایک سفر ہے، بہت سختیوں کے ان تمام سختیوں کے باوجود سب لوگ حرکت کر رہے ہیں. تو کن آیات کا تصور ذہن میں آ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو خوبصورت آیت ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ شورا کی آیت ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. البتہ اس آیت کا ایک حصہ جو بہت مشہور ہے، آیہ مودت، صحیح، کہ خداوند متعال ارشاد فرمائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو ایک تجلی اسی آیت کی ہم مشی 40 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی جب کسی بھی زائر سے ہم پوچھیں کہ آپ کیوں آئے زیارت کے لیے، تو یقیناً یہی مقصد ہوگا کہ یہ مودت ذی القربى، یعنی اہل بیت رسول کے جو قرابت دار ہیں، کہ جو اہل بیت ہیں، جو ائمہ اطہار ہیں. یقیناً مصداق اعظم ایک امام حسین علیہ السلام بھی، ہمارے تمام ائمہ اس کے مصداق ہیں. تو یہ اپنے دل میں جو محبت ہے، جو مودت ہے، اس کا ایک ظہور، اس کا ایک جو یعنی نمود اور ظہور ہے، وہ یہی کہ انسان گھر سے نکلتا ہے، تمام صعوبتوں کو برداشت کر کے کربلا پہنچتا ہے. اور قبلہ آپ نے مودت کی بات کی، تو مودت اہل بیت یعنی امام حسین علیہ السلام سے زیادہ پیغمبر نے کسی سے مودت کی ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو لاڑ ملا اہل بیت میں وہ امام حسین علیہ السلام کو ہی ملا. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد متعدد مرتبہ سرکار سید الشہداء کو متعارف کروایا اللہ کہ ھذا حسین فعرفوہ، اللہ ھذا حسین فعرفوہ. حضرت یہ نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام حسین ہے، ان کا پہچانو، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا نام حسین ہے، بلکہ رسول خدا ان کی عظمت اور ان کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی مصداق ہے اولی القربہ، لہٰذا ان کا خیال رکھو. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اہم گفتگو ہے کہ یہ جو مشی 40 ہے آیہ مودت. اسی طریقے سے ایک اہم خوبصورت بات یہ کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 جو آیہ وحدت کے نام سے مشہور ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب کے سب ریسمان الہی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے سے، اختلافات سے پرہیز کرو، بچو. گویا یہ مشی 40 اس آیت کا بھی ایک مصداق ہے، تجلی ہے. اس لیے یعنی آپ دیکھیے خود تمام شیعوں کے لیے ایک مرکز وحدت ہے خود ذات امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام، اور خصوصیت کے ساتھ یہ مشی 40. بالکل. بلکہ خود شیعوں میں آپ دیکھیے بعض جو فرقے پائے جاتے ہیں، مثلا شیش امامی بھی ہیں، چار امامی، زیدی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، اثنا عشری اور جو مختلف اس میں گروہ، لیکن ان تمام اختلافات، ہر قسم کے تفریق اور اختلاف سے ہٹ کے انسان ہر مسلک سے اس میں شرکت کتنے مفاہیم ملتے ہیں. قبلہ آپ دیکھیں امت واحدہ کا مفہوم اگر قرآن میں نکالیں تو 40 کتنا خوبصورت امتزاج ہے. بہترین امت واحدہ کا بھی ایک مصداق یہی 40. اور شیعوں کے علاوہ اور دیگر مسالک سے لوگ آتے ہیں بغیر کسی رنگ و نسل کے تفریق کے، غیر مسلمین بالکل ایسا ہی آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا بہترین محور ہے، محور وحدت مشی 40. صحیح. قبلہ ہم اپنی بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنبھالو ان ہاتھوں کے گرتا ہے بہت سخت گھڑی ہے سرکار سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے بازو ہے جدا زخمی ہے سر مشق چیدی ہے سرکار سکینہ مصیبت کڑی ہے
مشق چیدی ہے ساز قائل سکینہ پہ مصیبت یہ کڑی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ آپ ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو براہ راست کربلا معلیٰ اور مشیع اربعین کی جو ہے وہ وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کربلا معلیٰ میں ہمارے ساتھی برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب. چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. جی سعادت بھائی بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں اور دنیا بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ کچھ زائرین موجود ہیں, آئیے ملتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں آ کر کیسا محسوس کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا تعارف کرا دیجیے گا, کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائے؟ میرا نام سرفراز میتلو ہے. میں صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی ہوں اور کراچی سے میں یہاں پہ آیا ہوں. یہاں پہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اربعین کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور زائرین اور جو محبت کرنے والے اہل بیت سے لوگ ہیں وہ یہاں پہ قطار در قطار تشریف لا رہے ہیں. اور یہ کربلا کا وہ منظر ہے. کل جب میں گیا حرم شریف میں تو آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اس جگہ پہ آئے ہیں جو جیسے رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ سفینہ نجات ہے. آپ اس سفینہ نجات پہ جب پہنچتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں تو یہ انسان کے احساسات کو قابو میں رکھنا ناممکن رہ جاتا ہے. ایک بڑا عجیب اور ایک بڑا جذبات کا منظر ہوتا ہے. ہر شخص وہاں جذبات سے پر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جگہ بھی ایسی ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ تاریخ میں جب یہ یہاں پہ نہیں تشریف لائے تھے امام حسین علیہ السلام تو یہ کربلا کوئی پسندیدہ جگہ نہیں تھی. جب ان کے آنے کے بعد اور ان جگہوں کے بعد وہ کربلا معلیٰ بن گئی ہے, سب کی عزیز ہو گئی ہے کیونکہ ان صحرا سے معلیٰ بن گئی ہے. تو بہت اچھا لگا. ساتھ ہی ساتھ ایک جذبات کو, ایمان کو گرما دینے والا ایک ایکسپیرینس ہے. سلامت رہیں. جہاں پہ جو خدمت کی جاتی ہے مواقب حسینیہ میں, جو خادمین ہیں امام حسین کے, ان کی خدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک بے مثال قسم کی محبت اور نظم و ضبط سے آپ کی خدمت کی جاتی ہے. پوری جو بھی سڑک ہے اس کے دونوں طرف سبیلیں, لنگر اور نیاز سب چیزیں آپ کو بلا کے لوگ دیتے ہیں, پانی, ٹھنڈا, مشروبات. تو پھر آپ جب اندر حرم شریف میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی چپل کی حفاظت سے لے کے آپ کی کسی چیز کی حفاظت کرنے کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. تو آپ کی عزت, آپ کی مال و اسباب جو ساتھ ہے سب محفوظ ہے. کبھی کبھار لوگوں کے دل میں خیالات آتے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھیڑ, جیسے عالمی ادارے بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ حج سے کہیں بڑی بھیڑ ہوتی ہے زائرین کی. دنیا کا سب سے بڑا پیسفل گیدرنگ ہے اور وہ اس پورے نظم و ضبط سے ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کی طرف پیار سے دیکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. خدا کی ذات آپ کی زیارت قبول فرمائے اور انشاءاللہ سب زائرین کے لیے ہم نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں, اور تمام ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں. جی سعادت بھائی. شکریہ, بہت شکریہ. برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب موجود تھے اور کربلا معلیٰ میں زائرین ابا عبداللہ الحسین سے بات چیت کر رہے تھے, اور واقعاً ایک جملہ جو استعمال کیا کہ دنیا کا سب سے بڑی پیسفل گیدرنگ جو ہے, اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ حسین علیہ السلام کے سائے میں امن ہی امن ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب. ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اور بہت ایک خوبصورت گفتگو ان سے چل رہی تھی, ایک سیر حاصل گفتگو. قبلہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور قرآن سے جو مصادیق ہمیں ملتے ہیں اس حوالے سے اس پہ آپ بات چیت کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں وہیں سے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. جی بہت شکریہ. گفتگو یہ تھی کہ یہ مشیع اربعین وحدت کا ایک مصداق ہے, اور اس میں جو ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہاں پر حبل سے مراد کیا ہے؟ بہت سی تفسیریں ہوئی ہیں.
لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ حبل الہی یعنی وہ مضبوط رسی جس کو انسان تھامے اور وہ اللہ تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام. تو یقیناً اگر آپ دیکھیں محمد و آل محمد کے ایک فرد، ایک مصداق، ایک شخصیت امام حسین علیہ السلام. بالکل تمام زائرین اور جو وہاں پہ خادمین ہیں، جو موقع والے ہیں، ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت نعرہ ہے، اور انسان اس پر توجہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ حب الحسین یجمعنا یا الحسین یجمعنا، یعنی ہم سب کو حب امام حسین نے جمع کیا. تو یعنی یہ مرکز وحدت ہے امام حسین علیہ السلام، ایک مصداق ہے وحدت کی. ایک اور جو آیت ہے قرآن میں بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. یعنی اللہ کا رنگ، اور اس اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں. یعنی دیکھیے 40 میں سب کے سب ایک الہی رنگ میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سب نیت ان کی خالصانہ ہوتی ہے. اور کیا بہترین اللہ کا جو رنگ ہے وہ یقیناً بہترین رنگ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بہترین رنگ کی جو ظاہری جو ہم رنگ دیکھتے ہیں وہ سیاہ رنگ ہے، یعنی وہ رنگ عزائے امام حسین علیہ السلام. شاید دنیا والوں کی نظر میں یہ سیاہ رنگ مناسب رنگ نہ ہو، اسے پسند نہ کریں لوگ، لیکن آپ دیکھیے جب ظاہرین پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر یہی ہمیں دکھتا ہے کہ سب لباس عزائے امام حسین علیہ السلام زیبتن کیے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس لباس سے بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام. یہ الہی رنگ ہے. یقیناً یہ اس میں خود غلاف کعبہ سیاہ ہے، جو حجر اسود ہے. احسن. تو ہر سیاہ یہ نقص پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بڑی فضیلت ہوتی ہے کبھی کبھی. یہ الہی رنگ اگر اس میں ڈل جائے جو نیت پر دار و مدار ہے تمام چیزوں کا، حتیٰ کہ یہ رنگ. اسی طریقے سے ایک اور بات اس میں بہت دلچسپ ہے، میں نے خود اس کو محسوس کیا ہے مشی 40 میں، نزدیک سے میں نے دیکھا ہے. وہ یہ کہ قرآن میں سورہ حجرات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی فضیلت کے لیے معیار صرف تقوی ہے اور کچھ نہیں. یعنی معیار فضیلت کا نہ ظاہری علم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مقام و منصب ہے، بلکہ یہ سب کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. بالکل مشی 40 میں انسان اس کو محسوس کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں مشی 40 میں دنیا کے سب سے پیسے والے افراد بھی اسی طریقے سے اسی طریق پہ چلتے ہیں، اسی طریقے سے پیدل چلتے ہیں جس طریقے سے ایک بظاہر فقیر انسان، نادار انسان چلتا ہے. وہی کھاتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہیں پہ آرام کرتے ہیں، وہیں سونا. تو یہ تمام چیزیں یعنی جتنی بھی دنیا کے معیارات ہیں فضیلت کے، اس کو 40 نے ختم کر دیا. سبحان اللہ. ہم نے خود دیکھا ہے اس مشی 40 میں، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے ظاہرین نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے علماء، عالم دین، آیات اعظام، مجتہدین عام لوگوں کی طرح اسی صف 40 میں، اسی صف زوار میں ہمیں نظر آتے ہیں، خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھیں مقام و منصب کے اعتبار سے بہترین، اور دنیا کے اعتبار سے یعنی اونچے مقام منصب والے بھی اسی طریقے سے. میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک شخص اپنے سر پر ایک طبق، ایک سینی کھجور کے لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا بیچ راستے میں، اور اسی طریقے سے انکساری کے ساتھ زوار کی خدمت کر رہا تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بغداد یونیورسٹی کا بہت اہم پروفیسر ہے. اس طریقے سے تواضع انکساری کے ساتھ خاک پر بیٹھ کے زائرین کا استقبال، زائرین کے لیے خدمت کرنا، اور خود پہ فخر کرنا، یعنی جو غرور و تکبر، یہ تمام چیزوں کو ہٹ کے واقعی تقوی کی ایک منزل ہے قبلہ. انسان اپنے بالکل تقوی کا ایک مصداق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو انسان اس میں مشی 40 میں دیکھتا ہے. اسی طریقے سے مشہور معروف آیت ہے جو آیت استرجاء کے نام سے مشہور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہم سب پلٹنے والے ہیں. یعنی گویا انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ سب ایک ہی طرف پلٹ رہے ہیں، سب کا پلٹنا اللہ کی طرف ہوگا، اس حقیقت کو قرآن نے مختلف الفاظ کے ذریعے بیان کیا ہے. کہیں کہیں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ الیہ المصیر، یعنی اللہ کی طرف سب کو پلٹنا ہے، یا الیہ المآب، مآب کا بھی مطلب وہی پلٹنا ہوتا ہے، یا متاب. لفظ توبہ بھی اصل میں ہے پلٹنے کے معنی میں، یعنی سب کو پلٹنا ہے اسی کے بارگاہ میں. تو یہ جو یک جہتی ہے، یعنی سب کے سب ایک جہت کی طرف جا رہے ہیں، اس کو انسان 40 میں دیکھ سکتا ہے. یعنی سب حرکت کر رہے ہیں، اس حرکت میں للہیت پائی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک حقیقت. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ بالخصوص یہ تھوڑا سیاسی بھی اس میں پہلو پایا جاتا ہے اور اس میں سماجی بھی پہلو ہے. قرآن نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، صحیح. یعنی تم جتنا ہو سکے تم دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کو جمع کرو جتنا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آیت میں کچھ مصادیق کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی تیز رفتار گھوڑوں تم مہیا کرو جنگ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. دیکھیے دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کو مزید کرنا، اضافہ کرنا، پاورفل رہنا، یہ قرآنی حکم ہے. ہر حوالے سے قوی کرنا. ہر حوالے سے. اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو قسم ہو سکتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے ظاہری اسباب اوزار، یقیناً اس میں بھی ترقی کی ضرورت ہے. مثلا آج کا اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑے تھے، آج کل کے زمانے میں دیکھیں ٹیکنالوجی ہے، جنگی جہاز ہیں، جنگی میزائلیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں نہیں جانا. لیکن اس سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسانی قوت، جسے بولتے ہیں نرم پاور. نرم پاور، اس کی ویلو اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہے. چونکہ اگر کسی بھی ملک کے پاس، کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی شخص کے پاس اگر ظاہری اسباب زیادہ بھی ہوں لیکن انسانی قوت نہ ہو تو یقیناً یہ تمام اسباب بیکار رہ جائیں گے جب تک انسانی قوت اس کے پیچھے نہ ہو. یہ مشی 40 یہ انسانی قوت کے لیے ایک بہترین اس کا نمونہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. چند برس پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جو بعض بظاہر اسلام نام نہاد جو تنظیمیں تھیں اور انہوں نے حملہ کیا تھا اور بعض شہروں پر انہوں نے قبضہ بھی کیا تھا، تو وہ کربلا کے قریب پہنچنے والے تھے. بالکل. لیکن جب 40 کا موقع آیا اور خود عراق کے عوام نے یہ دیکھا کہ کروڑوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم اکیلے اور تنہا نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک عظیم ملت ہے بالکل جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لیے دعا گو ہے، اور عظیم رہبر ہیں، رہنما ہیں ہمارے پاس. تو اس کا اثر ہوا کہ ان کے اندر قوت پیدا ہوئی، اور یہی عظیم قوت ہے کہ جس کے بنا پر انہوں نے مقابلہ بھی کیا، اور اس مقابلے میں الحمدللہ دشمن کے مقابلے میں وہ کامیاب بھی ہوئے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم. جب انسان دیکھتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ایک مقصد کے تحت، وہ بھی اسلامی ایمانی مقصد کے تحت یکجا ہوئے، تو اس سے خود انسان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قوت ملتی ہے. زیادت ہم ایمان. بہت خوبصورت قبلہ، بہت مزہ آ رہا ہے. قرآنی مصادیق قبلہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور واقعاً میرے لیے نہیں ہیں یہ چیزیں کہ کس قدر مصادیق قرآن میں جو ہے وہ موجود ہیں اس جو ہے وہ مشی 40 کے حوالے سے. اور انشاءاللہ قبلہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید بات چیت کریں گے. فی الحال چلتے ہیں، ایک تاریخی ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر ننھے سے مجاہد علی اصغر ننھے سے مجاہد علی اصغر مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت. یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر، الجھے ہوئے بالوں پر فدا شام شب غم،
ڈوبی ہوئی نبضوں پر ستاروں کی نچھاور، ڈھلتی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر، چتون میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر، آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر، تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر، جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر، آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے، لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، ننھے سے مجاہد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے مشہور مداح اہل بیت سید ناصر جہاں صاحب کی آواز میں یہ کلام پروردگار ان کی روح کو جو ہے وہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام جو پرانے ہمارے جو مداح اہل بیت ہیں پروردگار ان کی جو ہے وہ درجات بلند فرمائے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کلام پڑھے اور آج تک یہ کلام زندہ ہیں۔ وہ خلوص جو اس میں ایک اہم ترین عنصر تھا کہ جس خلوص سے وہ پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک یہ کلام زندہ ہیں اور آج تک جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ وہی مصادیق کی جو بات چیت چل رہی تھی وہیں سے ہم اس بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ جی، خداوند متعال سورہ عنکبوت اس کی آخری آیت میں ارشاد فرمانا، آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں اپنے راہوں کی، اور یقیناً خداوند متعال احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک مصداق اس کا خود مشیع اربعین ہے، صحیح، دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ جو زائرین جاتے ہیں، پیدل چلنا تو انسان سوچتا ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ بہت اپنے روزمرہ کی ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں پیدل چلنا بالکل نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے ان کے لیے تمام اسباب سہولت کے اسباب فراہم ہیں، پیدل ان کو چلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ یا یہ کہ ایک سال میں سفر اربعین پہ گیا ہوتا تو دیکھا میں نے ایک بزرگ ضعیفہ تھیں، پورا راستہ انہوں نے پیدل طے کیا، یہ جو 80 کلومیٹر کا ہے نجف سے کربلا تک، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل پیدل نہیں چل سکتی، یعنی ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ میں گھر میں بالکل بھی پیدل چلوں۔ لیکن کیا قوت اس وقت ہوتی ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے کہ انسان پیدل چلتا ہے۔ ایک اعتبار سے جو زائرین جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں گرمیوں میں کتنی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، یعنی جاہدو فینا، جاہدو کا مطلب وہ نہیں ہے جہاد کی جو ہم میدان جنگ میں دیکھتے ہیں، جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، سختی برداشت کرنا اور نہایت درجے کی کوشش، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ صحیح۔
تو تمام زائرین اپنی گرمیوں میں اور تمام سردیوں میں الگ طریقے سے، اور ایک طرف سے وہ جو خادمین ہیں، جو موقف والے ہیں، جو وہاں پہ خدمت کر رہے کرنے والے ہیں 24 گھنٹے، یا خود حرم میں مطہر میں جو خادمین ہیں صحیح، اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف اعتبار سے، صحیح، وہ کتنی سختیاں برداشت کرتے ہیں. بالکل ایسا. میں ایک گیا ہوا تھا، توفیق الہی شامل حال تھی، تقریباً 12-13 سال پہلے، جس وقت سخت سردیوں کا موسم تھا. صحیح صحیح. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک خود وہاں کے جو موقف والے ہیں، رات بھر وہ باہر، موقف سے باہر ٹھنڈک میں رہے، ایک آگ روشن کیے ہوئے آگ کے کنارے بیٹھے رہے ان کے تمام افراد اہل خانہ، اور انہوں نے زائرین کو اپنے موقف میں جگہ دی کہ وہ رات بھر سکون سے ٹھنڈک سے محفوظ رہیں اور آرام کریں، تاکہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں. یہ جذبہ ہے انسان 40 کے علاوہ مشکل کہ وہ کہیں دیکھ. میرے ذہن میں تو کوئی ایسی کوئی یہ بے نظیر ہے، بالکل ایسا ہے، دنیا میں بے نظیر ہے، کہیں نہیں ملتی ہمیں. بہترین مصداق والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہر حوالے سے جہاد ہے. اور آخر میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اس میں لطف دوبالا یہ ہے کہ محسنین کا بھی ذکر ہے، اور اتنا ہم احسان دیکھتے ہیں 40 میں، تو دونوں اعتبار سے یہ اس کا مصداق مشی 40 ہے. بالکل بالکل، بہت خوبصورت، واقعاً ایسا ہی کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت جی ہاں ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں برادر محترم سید علی نقی نقوی، جو ہے وہ مشی 40 سے چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ سید. جی سعادت بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ناظرین کو اور آپ کو دوبارہ ایک نئے دن کے ساتھ سلام عرض ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، و درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے جو زائرین ہیں، جو عشاق ہیں، ان کے ماننے والوں پر. سعادت بھائی بتاتا چلوں، آج ہم خزر کے نام سے ایک علاقہ ہے وہاں موجود ہیں. تقریباً 270 سے 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے کربلا میں، اور عشاق کا جو کاروان ہے ان کے ساتھ ہم قدم با قدم ہیں. اور آپ کی جانب سے تمام ہمارے جتنے نسیم کربلا کے دیکھنے والے ہیں، کربلا ٹی وی اردو کے دیکھنے والے ہیں، ان سب کی جانب سے نیبو زیارہ بھی ہیں. سعادت بھائی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ابھی ایک کاروان ہے جو ہمیں ہیلا معذرت بصرہ کے بعد سے ہمارے ساتھ ملا. تقریباً اسی ایک کاروان میں ہی تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو مشی پہ کاروان ہے یہی ہے، اور جس میں ایک اکثر تعداد جوانوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بچوں کی ہے، اور جوش و ولولے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، اور ابھی مومنین عزادران سے دو شہداء نماز ادا کر رہے ہیں، شام کا کھانا کھائیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے اور دوبارہ حرکت کریں گے، کیونکہ دن میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعد زور کچھ انتظار کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اور مغرب سے پہلے حرکت شروع کرتے ہیں، اور پھر نماز مغرب، اور اس کے بعد رات کو پھر ساری رات سفر کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدم قدم پہ ایک خاص اجر ہے، ایک خاص ولولہ ہے، ایک خاص اس کا مقام ہے. جیسے کہ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، کہ مولا سے ہم بات کر رہے ہیں، مولا سے عہد کر رہے ہیں، اور اس کی ایک عملی تفسیر جو تصویر بھی ہے، تفسیر بھی ہے، وہ 40 ہے کہ مولا جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، وَإِنِّ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں، پیروکار کہتے ہی اس کو ہیں، پیروان کہتے ہی اسی کو ہیں، کہ جہاں مولا کا قدم تھا اسی قدم کے اوپر قدم رکھنا، اسی کے اوپر چلنا، اسی راہ پہ چلنا، اس مسیر پہ چلنا. اور سعادت بھائی بتاتا چلوں کہ یہ راہ، یہ 40 واقعاً ایک بہترین کلچر، ایک بہترین فرہنگ کی ہمیں تمرین کراتا ہے، سرمشق ہے کہ ہم اس سے اپنی باقی زندگی کو مزین کریں. مثلاً ہمارے کلچر میں خاندانوں کے اندر آپس میں مسائل ہیں، مومنین کے آپس میں مسائل ہیں، بھائی بھائی سے مخالف ہے، خاندان خاندان سے مخالف ہے،
किस चीज़ पे, कभी ज़मीन पे, कभी घर पे, कभी जायदाद, कभी दुकान, कभी रिश्तों पे मसाइल हैं। क्यों? कि हम डिट्रैक हो चुके हैं। ये फुर्सतें किसके लिए हैं? कि हमें दोबारा ट्रैक के ऊपर लेके आए, कि हमारा असल हदफ वो नहीं है जिन चीज़ों में हम लग चुके हैं, बेकार हो गए हैं, फजूल वक्त गुजार रहे हैं। असल हदफ खुदा की तरफ सफ़र है। जब हदफ क्लियर हो जाए तो फिर आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, कौन है, कहाँ से है, क्या इलाका है, क्या ख़ानदान है, क्या कबीला है। आप उसके पाँव भी दबा रहे हो। आपके पास जो कुछ है, मता है, पूरा साल आप पैसे इकट्ठे करते हैं, अपना पेट काट के जमा करते हैं ताकि अरबाइन में ज़ायरीन इमाम हुसैन की खिदमत कर सकें। अगर यही कल्चर, अगर यही फरहंग, अगर यही सोसाइटी जो 20 दिन में हमें प्रैक्टिस दिखाती है, 3 दिन में मसला कोई आता है, कोई 20 दिन इस सफ़र में गामज़न है, कोई 10 दिन गामज़न है, अगर यही ज़िंदगी को उसवा बनाकर हम अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत राहत हो जाएंगी, वाकई इस दुनिया में बेहिश्त होगी। हमें दूसरा मोमिन कोई गैर नहीं नज़र आएगा, अपना भाई से सिर्फ खून का रिश्ता नज़र नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये खादम हुसैन है, ये ज़ायर हुसैन है, ये बंदे खुदा है। जब इस निगाह से देखेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, कोई कीना नहीं होगा, कोई हसद नहीं होगा। किसी को बेहतर देखने तो खुशी होगी कि अपना है, हुसैन इब्न अली के मानने वाला है, तो फिर हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आज का जो नुक्ता है, मैं अपने नाजरीन और जितने हमारे देखने वाले हैं उनके लिए, और खुसूसन पहले सबसे पहले मेरी अपनी ज़ात के लिए, अपने दोस्तों के लिए, कि हम इन अय्याम से उसवा हासिल करें, उल्गू हासिल करें, रोल मॉडल हासिल करें, और इन अय्याम को जो सरमश्क बना के अपनी बाकी ज़िंदगी को मुज़य्यन करें, और अपना जो रास्ता है, जो हम डी ट्रैक हो चुके हैं, कज फहमी हो चुकी है, कज हो चुके हैं, गलत रास्ते में चले गए, उसको दोबारा तौबा करके पलटें। और तौबा की हकीकत यही है, पलटना असल रास्ते की तरफ। इसी के साथ मैं तमाम ज़ायरीन, नाजरीन, उशाक इमाम हुसैन देखने वालों को की तरफ से, तमाम मरहुमीन की जानिब से, तमाम मोमिनीन की जानिब से नायब ज़ारा और मौला के हुजूर सलाम अर्ज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, वजअलना मिन अंसारिही व अअवानिही वल मुस्तशहीदीन बैन यदैक व रहमतुल्लाहि व अल्लाहुम्मा बरकातहू। अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। बहुत बहुत शुक्रिया। बरादर मोहतरम सैयद अली नकी नकवी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त बसरा से नजफ़ की तरफ वो मशी अरबईन में मौजूद हैं और उनका ये सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से हमारे नाज़रीन की खिदमत में बराह रास्त जो है वो वहाँ की सूरत हाल दिखा रहे हैं। परवरदिगार आपकी ये ज़हमात अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला, हमारे पास तकरीबन कोई 5 मिनट का वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जो मसादीक़ आप बयान कर रहे थे मशी अरबईन के हवाले से क़ुरआन की रोह से, तो मैं चाहता हूँ उसी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। जी, अभी बेहतरीन गुफ्तगू जो हमारे बरादर ने वहाँ से रिपोर्ट भी भेजी और बयान भी किया कि ख़ुद ये अहादीस में भी और ज़ियारतों में भी जो सिल्मुन लिमन सालम, उसके लिए भी एक मिस्ताक बिल्कुल अरबईन है। और इन्होंने एक बेहतरीन खूबसूरत बात पेश की। मैं उस हवाले से एक आयत पेश करना चाहता हूँ। सही। खुदावंद मुतआल सूरह हुजरात में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन। और सूरह आल इमरान में भी इरशाद हो रहा है कि वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। यानी एक ज़माना था कि तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी थी, लेकिन अल्लाह ने अपने नेमत, फ़ज़ल व करम से तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे क़ुलूब के दरमियान उल्फ़त को डाला, मोहब्बत डाला, और उस नेमत इलाही के बदौलत तुम भाई हो गए। ये जो भाई होना है, इसका बेहतरीन मिस्ताक इंसान अगर देखना चाहे तो मशी अरबईन में देख सकता है। सुभान अल्लाह। यानी उख़ुव्वत, बरादरी, भाईचारे की, एक दूसरे का ख्याल रखना, यह
وہی ہے کہ یہ برادری کوئی رشتے کی خونی برادری نہیں ہے، یہ برادری وہی ایمان کی برادری ہے، برادری ایمانی. یعنی وہاں پر سب یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام، لہٰذا وہ میرا بھائی ہے. یہ خوبصورت پیش کیا ہے قرآن نے بھائی، اور اس کا تو جو تصور ہے اور اس کا مصداق ہم دیکھ سکتے ہیں مشیع 40 میں. ایک اہم چیز. اور ایک اور آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ صف کی ایک آیت ہے، البتہ مشابہ سورہ برات میں بھی ہے، صحیح، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کہ اس وقت دنیا میں ایک اگر ہم سرسری طور پر دیکھیں تو دنیا بھر میں ہر جگہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، ہر طرف تاریکی ہے. ان تاریکیوں میں سے ایک نور ہے، وہ جو نور الہی ہے. صحیح. اور دشمنوں کی، تمام دشمنان اسلام کی، دشمنان خدا کی یہ کوشش ہے کہ اس نور خدا کو خاموش کر دیا، لیکن خداوند متعال اس نور کو مکمل کرے گا. صحیح. اس آیت کی جو تفسیر و تعویل علماء نے بیان کی وہ مہدویت اور ظہور امام زمانہ ہے. یعنی ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اور ہماری یہاں پہ تمام زائرین سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی مشرف ہوں خصوصاً دعا کریں تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے، چونکہ اس میں حقیقت میں تمام امت کے لیے فرج ہے. یعنی فرج امام زمانہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، بلکہ مظلومین عالم کے لیے ایک فرج ہے. لہٰذا انسان جو زائرین ان کو یہ توفیق ہو رہی ہے، خصوصاً تحت قبہ امام حسین علیہ السلام ان کو یہ شرف مل رہا ہے کہ وہاں پہنچ رہے ہیں، تو خاص تاکید کریں ظہور امام زمانہ کے لیے اور ہر قدم پہ امام کو یاد کریں. اس آیت کا اصل مصداق تو امام زمانہ، لیکن ہم اس کا ایک مصداق 40 کو بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح. چونکہ 40 میں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جو ظہور ہے امام زمانہ کے بارے میں جو علماء نے جو احادیث میں ذکر ملتا ہے، کہ مثلا ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ظہور کے وقت کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوگا، ایک امن کی فضا ہوگی. یعنی اس کی کیفیت حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ امن کی کیفیت یہ ہوگی کہ بصرے سے نکل کر ایک خاتون ایک اور شہر چلی جائے گی اور رات دن اسے چلنے میں، سفر طے کرنے میں کہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. آیا اس مشیع 40 سے بہتر کوئی مصداق ظہور سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو گویا یہ مشیع 40 ظہور امام کے لیے ایک مصداق ہے، ایک تمرین ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ایک مشق ہے کہ ہم عصر ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. صحیح. ایک اور آیت سورہ سبا میں ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ رات دن امن کے ساتھ سیر کرو. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین. اس کے لیے بھی ہم بہترین مصداق اگر اس وقت ہم دیکھنا چاہیں، پیش کرنا چاہیں عالم اسلام کو، دنیا کو، کہ کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا اجتماع ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ انسان دن رات سفر کرے، رات بغیر کسی خوف کے امن کے ساتھ سفر طے کرے. یقیناً بہترین مصداق ہمیں سفر 40 نظر آتا ہے. بالکل، بے شک کوئی شک نہیں اس بات میں کہ مشیع 40 وہ جگہ ہے، یہ پیادہ روی جہاں پہ ہمیں تمام مصادیق ملتے ہیں، قربانی کا، ایثار کا، یعنی اپنے نفس سے گزر جانے کا، دوسروں کی خدمت کا. اور جیسے قبلہ نے مختلف مصادیق بیان کی وہ ہمیں ایک ایک کر کے اس میں کوئی شک نہیں کہ مشیع 40 میں ملتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری ہے، لیکن فی الحال ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ناظرین کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا پروگرام کا. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چاروں طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا عالم بے پدری تشنہ دہانی، وہ طوق کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا، کیا کیا نہ ستم اہل شقاوت نے دکھائے، بیمار نے جز شکر خدا لب نہ ہلائے،
جب طوق و سلاسل کو عدو سامنے لائے، کس صبر سے نہواڑ دیا سر پاؤں بڑھائے۔ تھی فکر گناہگاروں کی اس رنج و محن میں، بندوا لیے امت کے لیے ہاتھ رسن میں۔ دادا کہ میرے زور سے ماہر ہے خدائی، کی بت شکنی کفر کی بنیاد مٹائی۔ ہاتھ ان کے رہی خیبر و خندق کی لڑائی، اس زور پا بھی رسی سے گردن بھی بڑھائی۔ اے فخر کی جا گر میری گردن میں رسن ہو، پوتے میں بھی لازم ہے کہ دادا کا چلن ہو۔ گھبرا کے پکارا عمر سعد جفاکار، کہہ دو کہ اٹھے لاش سے اب عابد بیمار۔ نیزے لیے ناقوں کے رہیں گرد ستمگار، اونٹوں سے زمیں پا کوئی اترے نہ خبردار۔ اولی سے کہو آگے بڑھے لے کے سروں کو، جلدی روانہ کرو ان نوحہ گروں کو۔ یہ سن کے چلے روتے ہوئے عابد بیمار، راہی ہوئے خیموں کو کھڑوا کے ستمگار۔ بے غسل و کفن رہ گئی لاش شہ ابرار، جز بے کسی و یاس نہ دل سوز نہ غمخوار۔ روتے تھے ملک عرش پر جب روتی تھی زہرا، لاشے سے پسر کے نہ جدا ہوتی تھی زہرا۔ لاشے سے پسر کے نہ جدا ہوتی تھی زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ ہمارے ساتھ مہمان عالم دین موجود تھے اور بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی مصادیق قرآن کے حوالے سے کہ مشیع 40 جو ہے اس حوالے سے قرآن میں کیا مصادیق ملتے ہیں، قرآن کی کون سی آیات ہیں جو اس مقدس سفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو اس سفر میں خدمت ہوتی ہے، جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، جو ایمان کی تقویت ہے، جو ہدف کا تعین ہے، اس تمام حوالے سے ان تمام حوالے سے قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ اور واقعاً کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ دن اور رات ان تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف جو ہے قبر مبارک کی طرف رواں دواں ہے، اور اس سنت زینبیہ پر عمل کرتے ہوئے وہ پیدل اس وقت نجف سے کربلا کی طرف اور مختلف جگہوں سے کربلا کی طرف وہ اس سفر پر گامزن ہیں۔ واقعاً یہ تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہیں وہ ہم سفر ہیں، ہم سفر ہیں اپنے زمانے کے امام کے۔ اور کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنا ہی لطف ہے کہ انسان ہم سفر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نشین بھی ہو اپنے زمانے کے امام کا، اور کس طرح سے ہم نشین ہو۔ زائر امام حسین علیہ السلام وہ کیا کام کرے کہ وہ ہم نشینی کر سکے اپنے امام کے ساتھ، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی صفات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کی خدمت میں، آپ ناظرین کی خدمت میں، جس میں امام باقر علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے امام کے ساتھ کس طرح سے ہم نشینی کی جائے، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کس طرح سے ہم نشینی کی جائے، محمد و آل محمد کا ہم نشین کس طرح سے بنا جائے۔ فرماتے ہیں واللہ ان بکاؤکم علیہ، خدا کی قسم، اس ذات باری تعالیٰ کی قسم کہ ان بکاؤکم علیہ، تمہارا جو یہ رونا ہے، تمہارا گریہ کرنا ہے، تمہاری یہ جو عزاداری ہے، وحدیثکم بما جرى علیہ، اور جو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ پر گزری، جو امام حسین علیہ السلام پر گزری، جو واقعہ پیش آیا، جو مصیبتیں پیش آئیں، اس کو بیان کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا ابلاغ کرنا۔ وزیارتکم قبرہ،
اور آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا، زیارت پر جانا، نصرۃ لکم فی الدنیا، تو کیا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے تم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کر رہے ہو اس دنیا میں۔ یہ زیارت کرنا، امام حسین علیہ السلام پر جو مصیبتیں گزری اس کو بیان کرنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَابْشِرُوا فَإِنَّكُمْ مَعَهُ فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد بشارت دی گئی کہ مبارک ہو کہ یہ لوگ جو ہیں، آپ لوگ جو ہیں، آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں۔ آپ لوگ جو یہ صفات بیان کی، یہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین ہیں۔ تو یہ ہم نشینی جو ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان پر جو مصائب گزرے، ان پر جو مشکلیں گزری، ان کو بیان کرنا، کربلا کے واقعے کی جو ہے تبلیغ کرنا جو ہے، یہ سبب بنتی ہیں کہ انسان، ایک مومن، ایک زائر جو ہے وہ ہم نشین بنے محمد و آل محمد علیہم السلام کا۔ جی ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے اس وقت برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب کے ساتھ، جو اس وقت موجود ہیں کربلا معلیٰ میں۔ چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سعادت بھائی، خدا کی ذات آپ کی حصائی کو قبول و منظور فرمائے، اور جو آپ وہاں پہ اور دیگر برادران مختلف جگہوں پہ خدمت اربعین اور خدمت امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے برادر عزیز علی نقی صاحب کی جو کہ بصرہ سے اس شدید گرمی کے موسم میں بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں بہت پیارے پیارے نشریات پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو قم مقدسہ کے اسٹوڈیو میں یہ نشریات پیش کر رہے ہیں، خدا کی ذات حصائی کو قبول و منظور فرمائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اور کربلا معلیٰ میں عجیب سا ماحول ہے، عجیب سی کیفیت ہے۔ آج ہم جب نجف سے کربلا آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اگرچہ احتمال یہی تھا کہ لوگ دن کو ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے، اور رات کو مشی کا سفر کریں گے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ کربلا تک اور نجف سے لے کر کربلا تک سارا راستہ زائرین سے پر ہو چکا تھا۔ آج اگرچہ 10 دن ابھی باقی ہیں اربعین حسینی میں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا اور زائرین کا رش ہے، ایک سمندر ہے کہ جس کا کوئی ہمیں کنارہ نہیں ملتا، اور سب اس عشق کے سمندر اور عشق کے سمندر کے ساتھ متصل ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی بین الحرمین کے جو مناظر آپ اپنے کیمرے کی سکرین سے دیکھ رہے ہیں، وہی مناظر آپ کو بین الحرمین یعنی نجف و کربلا کے درمیان بھی ملتے ہیں، اور ہر زائر دنیا بھر سے جو بھی یہاں پہ آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے کہ میں آیا ہوں اتنا سفر کر کے، اتنی زحمتیں کر کے اس سرزمین پہ آیا ہوں، تو اپنے آقا و مولا سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں۔ ہمارے ساتھ بھی زائرین یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی زائر کو ہم یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں، اور ان سے ان کے تاثرات بھی لیں، احساسات بھی لیں، اور ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں، تاکہ جو ہمارے کربلا ٹی وی کے ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ وہ بھی خود کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل احترام جناب مولانا شیخ محمد علی غازی صاحب، جو زائر بن کر بارگاہ سید الشہداء میں آئے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے احساسات و جذبات کو آپ تک منتقل کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو آپ کے دل کی کیفیت ہے کربلا معلیٰ میں آ کر، وہ ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کریں، اور ساتھ ساتھ پیغام کربلا و اربعین بھی ہمارے ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو ہمارے طرف سے السلام علیکم۔ اور یقیناً آپ کا جو سوال ہے وہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہمارے پاس سے جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ حسین دلوں میں بستا ہے، اور حسین کی جو زیارت کے لیے آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسین کے زیارت کا جو اثر ہے وہ کیا ہوتا ہے، دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دل کی باتیں زبان پہ لانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کا ایک ہی اثر ہے کہ جوں ہی ہم حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جوں ہی ضریح پہ ہماری نظر پڑتی ہے، جوں ہی قبہ حسین پر نظر پڑتی ہے، تو ہمارے دل سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کیا حسین کے قتل پر
خون کے آنسو رونا نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خون کے آنسو رونا اور لوگوں کو یہ تشویق دلانا کہ امام زین العابدین کا کہ خون کے آنسو رو، تو یہ ایک تعبیر ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے اور امام کی معرفت حاصل کرنے کی طرف. اور ہم جب زیارت کے لیے آتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اور خصوصاً اربعین کے لیے آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو مشی جو کرتے ہیں، یہ جو پیدل ہم چلتے ہیں، ہم اسی کو یاد کر کے چلتے ہیں کہ جنہیں یہاں کربلا سے کوفہ لے جایا گیا اور پھر کوفہ سے شام تک لے جایا گیا اور پھر شام سے دوبارہ یہاں کربلا پہنچ گئے اور چہلم کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر پر پہنچ گئے. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر میں جو جہاد کیا ہے وہ حقیقی معنوں میں ایسا جہاد ہے جو کہ خدا کے خاص بندے ہی کر سکتے ہیں، خدا کے جو حجت ہیں وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کوئی عام ظالم سے نہیں ہوا تھا، بلکہ ان ظالموں کے ساتھ سامنا ہوا جنہوں نے امام زین العابدین کے بابا کو پیاسے قتل کیا تھا، امام زین العابدین کے بھائیوں کو اس کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا. اسی وجہ سے امام زین العابدین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ ہے. اور امام زین العابدین سے جب کسی نے کہا کہ مولا آپ کتنا گریہ کرو گے، آپ اتنا روتے ہیں، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گریہ ہی فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گئے تھے، وہ زندہ تھے، یعقوب کو پتہ تھا، پھر بھی جی وہ اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کی بینائی چلی گئی. میرے سامنے تو میرے 18 یوسف تو ذبح کیا گیا انہیں، یعنی صرف قتل نہیں کیا بلکہ ذبح کیا گیا. اور ان مصائب کے باوجود امام سجاد علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا دربار ابن زیاد میں، جو کہ تاریخ کا سفاک ترین قاتل اور فرعونیت رکھنے والا شخص تھا. اس کے بعد شام کے دربار میں جہاں حاکم وقت جو کہ اپنے آپ کا امیر المؤمنین سمجھتے تھے، ان کے دربار میں امام زین العابدین نے ایسا خطبہ دیا کہ یزید کو مجبور ہونا پڑا کہ امام زین العابدین کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچائے. یعنی پیغام کربلا، پیغام اربعین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کلمہ حق بلند کرنا پڑے مقابل ظالم جابر حکمران کے سامنے، تو یہ کربلا کے پیغاموں سے ایک پیغام ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لانے کا. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی زیارت بھی قبول ہو اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ناظرین کرام، جب ہم کربلا آتے ہیں، اربعین کا موقع ہو یا عاشورہ کا موقع ہو یا عرفہ کا موقع ہو، تو اس سفر کو سفر عزا یقیناً ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سفر معرفت بھی ہونا چاہیے. کیونکہ عرفان کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ جو زیارت ہوگی، جو عزا ہوگی، جو آہ و بکا ہوگی، یقیناً اس کی تاثیر انسان کے جسم اور روح پر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. جو ہم اربعین پیادہ سفر کر کے آتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، مشاکل و مصائب کو برداشت کرتے ہیں اور آنکھوں سے ہر وقت آنسو روانہ ہوتے ہیں، اس سب میں ایک نہ ایک معرفت کا پہلو ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں کربلا کو لانا ہوگا کہ جو سبق، جو درس، جو عبرتیں ہمیں کربلا سے مل سکتی ہیں، ہم نے اسی سفر کے دوران لینی ہے. انشاءاللہ آپ سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو اور کربلا آنا نصیب ہو اور بامعرفت زیارت سید الشہداء نصیب ہو. اس وقت نجف و کربلا کے درمیان مشی جاری ہو چکی ہے اور جو زائرین آ چکے ہیں ان کی خیر و عافیت سے مشی کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں، اور جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے بھی جلد آنے کی دعا کرتے ہیں. اور بالخصوص زمینی رستوں کی بندش کی وجہ سے جو مومنین پریشان ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ راستے کھل جائیں تاکہ مومنین کربلا معلی پہنچ کے اپنے آقا مولا کی خدمت میں لبیک یا حسین کے ذریعے اپنی حاضری لگوا سکیں اور پرسہ پیش کر سکیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آپ سب کے لیے کربلا معلی میں باب الحوائج کے سامنے اور ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں ہیں اور انشاءاللہ نائب الزیارہ ہیں. جی سعادت بھائی آپ کی جانب بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بین الحرمین سے، اور مہمان عالم دین بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور بات چیت چل رہی تھی. ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اسی پروگرام کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الباقي أيها الراقي أيها الباقي يا عمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك پایه اهل بیتم